بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں چلنے والے ولی کی کرامت۔ بغداد کی گلیوں میں ایک نام بہت مشہور تھا، بشر بن حارث، لیکن یہ وہی بشر نہیں تھے جنہیں آج دنیا ولی اللہ کہہ کر یاد کرتی، بلکہ ابتدا میں وہ ایک دولت مند اور خوش مزاج نوجوان تھے۔ ان کے دروازے پر دن رات محفلیں سجی رہتی، موسیقی گونجتی، قہقہے بلند ہوتے، دنیا کی رنگینیوں میں ان کا دل ڈوبا رہتا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خود چنتا، چاہے گناہوں میں ہی کیوں نہ گھرے ہوں۔ توبہ کی پہلی چمک۔ ایک رات بشر کے گھر میں محفل عیش جاری تھی، شراب کے دور چل رہے تھے اور گانے بجانے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اسی دوران حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی گل سے گزرے۔ جب وہ بشر کے دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے ایک خادمہ نکلی، ہاتھ میں کچرا لیے۔ امام موسیٰ کاظم نے نرمی سے پوچھا، بیٹی یہ کس کا گھر ہے؟ خادمہ بولی، ہمارے آقا بشر بن حارث کا۔ امام نے فرمایا، کیا تمہارے آقا آزاد ہیں یا غلام؟ خادمہ حیران ہو گئی، یقیناً وہ آزاد ہیں، مدینہ کے معزز لوگوں میں سے ہیں۔ امام نے گہری سانس لی اور فرمایا، اگر وہ واقعی آزاد ہوتے تو اس طرح اپنے نفس کے غلام نہ بنتے۔ یہ جملہ آگ بن کر اس خادمہ کے دل میں اتر گیا۔ وہ اندر گئی اور یہ بات بشر کو جا کر سنائی۔ بشر چونک گیا، اس نے کہا، کس نے کہا یہ؟ خادمہ بولی، ایک بزرگ جن کے چہرے پر نور تھا۔ یہ سنتے ہی بشر کا دل کانپ اٹھا، اس نے فوراً محفل ختم کی، شراب کے پیالے الٹے اور ننگے پاؤں بھاگ نکلا۔ گلیوں میں دوڑتا دوڑتا وہ امام موسیٰ کاظم کے دروازے تک پہنچا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر رونے لگا، اے اللہ کے ولی، میں بشر ہوں، وہی گناہ گار جس کے دروازے پر آپ رکے تھے، میں نے توبہ کر لی۔ امام نے فرمایا، اے بشر، اگر تمہاری توبہ سچی ہے تو جس طرح ننگے پاؤں میرے دروازے تک آئے ہو، اسی طرح ننگے پاؤں اللہ کی راہ میں چلنا۔ بشر نے وہی کیا اور اس دن کے بعد ساری زندگی ننگے پاؤں رہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے بشر حافی یعنی ننگے پاؤں والا بشر کے نام سے یاد کرنے لگے۔ کرامت استغفار۔ ایک رات ایک شخص ان کے دروازے پر آیا اور بولا، حضرت میرے پڑوسی کا بچہ بیمار ہے، سب دعائیں کر چکے، کچھ فائدہ نہیں، برائے کرم آپ دعا فرما دیں۔ حضرت بشر حافی وضو کر کے جائے نماز پر کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ تو بشر کو بخش دے، بشر کے گناہ معاف کر دے، اس بچے کو شفا دے دے تاکہ لوگ جان لے کہ تو بشر جیسے خطا کار کی دعا بھی سنتا ہے۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ دروازہ کھٹکا، وہی شخص آیا، چہرے پر خوشی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت بچہ ٹھیک ہو گیا جیسے ابھی ابھی زندہ ہو اٹھا ہو۔ حضرت بشر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا، یہ بشر کی دعا نہیں، اللہ کی رحمت ہے جو بندوں پر مہربان ہے۔ کرامت دل کی نرمی۔ ایک دن حضرت بشر حافظ دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان آیا، ہاتھ میں مچھلی لیے خوشی سے بولا، حضرت آج بہت بڑی مچھلی ملی ہے، گھر لے جا رہا ہوں، پکا کر کھاؤں گا۔ حضرت نے مسکرا کر پوچھا، بیٹے اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو ٹھیک، مگر سوچو شاید دریا میں کوئی پرندہ یا جانور بھی بھوکا ہو جس کے لیے اللہ نے یہ رزق بھیجا تھا۔ نوجوان خاموش ہو گیا، کچھ لمحے بعد اس نے وہ مچھلی واپس پانی میں چھوڑ دی۔ حضرت بشر نے آنکھیں بند کر کے دعا کی، اے اللہ جس کے دل میں رحم ڈال دیا اسے دنیا اور آخرت میں اپنے رحم سے محروم نہ کرنا۔ اس نوجوان کے چہرے پر نور چھا گیا اور بعد میں وہ خود ایک معروف زاہد بن گیا۔ کرامت علم و حکمت۔ ایک عالم دین ایک بار بشر حافی کے پاس آئے اور بولا، اے بشر، تم نے نہ علم حاصل کیا، نہ درس دیا، نہ کتاب لکھی، پھر لوگ تمہیں ولی کیوں کہتے ہیں؟
حضرت بشر مسکرا کر بولے، عالم صاحب، آپ نے علم کے ذریعے اللہ کو پہچانا اور میں نے گناہوں کے ذریعے اپنی کمزوری کو پہچان لیا۔ جب بندہ اپنی کمزوری جان لیتا ہے تو رب کی قدرت اس پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ عالم خاموش ہو گیا، اس کے دل میں بشریت کی گہرائی اتر گئی۔ آخری لمحے کی کرامت۔ جب حضرت بشر کا آخری وقت آیا، لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ایک شاگرد نے کہا، حضرت آپ کا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ فرمایا، جو ساری زندگی اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں جھکا رہے، ان کے چہرے پر شرمندگی نہیں، نور ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے ہونٹوں پر ذکر الہی آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ مسکراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ لمحے بعد ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ حضرت بشر حافظ جنت کے باغوں میں ننگے پاؤں چل رہے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہیں، یہ وہ بندہ ہے جس نے دنیا میں زمین پر ننگے پاؤں اللہ کے لیے چلا، آج جنت میں مٹی اس کے پاؤں کو ٹھنڈک دے رہی ہے۔ پیغام ایمان۔ حضرت بشر حافظ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جس دل میں ندامت جاگ جائے وہی اللہ کا چنا ہوا دل ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا، کبھی کسی جملے سے، کبھی کسی واقعے سے، اور کبھی کسی بزرگ کی نظر سے دل بدل دیتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔